نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں اپنی کتاب افضلیت علی علیہ السلام، اس کی نشست نمبر 15 لیکچر نمبر 15 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس کتاب افضلیت علی علیہ السلام، جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لکھی ہے، جو 750 قرآنی آیات اور 5000 احادیث جمع کی ہیں، اس میں جو آیت نمبر 18 ہے وہ میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میری اس کتاب افضلیت علی علیہ السلام کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیٹاگوریکلی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، کوئی وجود اگر میرے دین سے پھر جائے، اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ جائے، پلٹ جائے، تو میں اس کے بدلے میں ایک ایسی قوم لاؤں گا، ایک ایسی جماعت لاؤں گا، اس قوم سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اور وہ قوم، وہ جماعت بھی اللہ سے محبت کرتی ہوگی۔ اس کے ذیل میں ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام فخر الدین رازی، اپنی معروف تفسیر الکبیر میں اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 24 بیروت لبنان کا نسخہ ہے، اس میں یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نازلت هذه الآیات فی علی ابن ابی طالب، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے سہل بن سعد سے ایک طویل روایت ملتی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے روز ارشاد فرمایا تھا کہ لأوتین هذه الرایۃ رجلا یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اور اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں صفحہ نمبر 715 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4210، دارالسلام الریاض کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے روز ارشاد فرمایا تھا، جب کافی دن گزر گئے تو قلعہ خیبر جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ہر روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمانڈر بھی تبدیل کرتے تھے، سپہ سالار چینج کرتے تھے، اور صحابہ کرام جاتے تھے نیا ولولہ لے کے، نیا جوش و خروش لے کے، لیکن جب مرحب آتا تھا تو یہ واپس آ جاتے تھے۔ تو کافی دن گزر گئے تو قلعہ خیبر فتح نہ ہوا، تو اس وقت جو بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا، علم، پرچم، فلیگ اس مرد کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا۔ اور وہ مرد، وہ شخص، وہ وجود، وہ ہستی کون ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ محب بھی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا وہ محبوب بھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کر وہ علم، وہ پرچم عطا کیا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، اس کے اوپر میرا الگ سے ایک لیکچر موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول محبت کر رہا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی آپ فرماتے ہیں کہ
हाजा हुव सिफ़तुल मज़कूरतु फिल आयत, कि ये आया मुबारका में जो सिफत बयान की गई है वो सिफत जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात में है, कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात वजूद हस्ती वो है कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। गोया इस आयत मजीदा में जो सिफत बयान की गई है उसका मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। गोया इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला अली अलैहिस्सलाम की अज़मत और अफजलियत के डंके बजा रहे हैं। एक और हदीस देता हूं जिससे ये सिफत बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी कि वो कौन सी ज़ात है जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो इस आयत मजीदा में बयान हुई है। ये जो हदीस देना चाहता हूं ये हमारी सियासता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है जामे तिरमिज़ी। हदीस का नंबर है 3721, बेरूत लबनान का नुस्खा है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मुजमल औसत में जिल्द नंबर 9 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 9372। इसको अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि काला कान इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तैरुन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा एतनी बिअहब्बि खल्क़िका इलैका याकुलु माइया हाज़ा तैरा फ़जा अलीयुन फ़अक़ल माहू। हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परिंदे का गोश्त था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अपनी सारी मखलूक में से जो तेरा महबूब है, जो महबूब तरीन शख्सियत है जिसको तू मोहब्बत करता है, उसको मेरे पास भेज दे ताकि वो मेरे साथ मिलकर ये परिंदे का गोश्त तनावल फरमाए। आप रवायत करते हैं कि इतने में हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर वो गोश्त तनावल फरमाने लगे। यानी इस आयत मजीदा के ज़ैल में ये जो हदीस मुबारक मैंने आपकी मोहब्बतों की नज़र की है, ये इस बात पे दलालत करती है कि पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में ताजदार कायनात की ज़ात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो महबूब तरीन शख्स है उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। इस बात के डंके बजा रही है ये आयत भी और आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी कि अली ही वो ज़ात है जिसमें वो सिफत पाई जाती है जो इस आयत में बयान की गई है। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको हज़रत बुरैदा ने रवायत किया है और इसको इमाम तिरमिज़ी हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, अपनी जामे में सफ़ा नंबर 873 है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3868। दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई किताब है। और इसी हदीस को इमाम तबरानी अपनी मुजमल औसत में जिल्द नंबर 8 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 7258। इसमें हजरत बुरैदा रवायत करते हैं कि काला कान अहब्बन निसाई इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फातिमातु अलैहिस्सलाम व मिनर रिजाली अलीयुन अलैहिस्सलाम। हजरत बुरैदा रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों में, तमाम औरतों में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत थी, यानी तमाम औरतों में जो आका अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन शख्सियत थी, उनका नाम फातिमा बतूल ज़हरा है सलामुल्लाह अलैहा। और तमाम मर्दों में सबसे ज्यादा जिससे आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते थे, जो आका अलैहिस्सलाम की महबूब पर्सनैलिटी थी, उनका नाम अली इब्न अबी तालिब है अलैहिस्सलाम। गोया ये जो हदीसे मुबारका है इससे भी ये बात अज़र में शम्स हो चुकी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ऐलान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि पूरी कायनात में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो महबूब तरीन शख्सियत है वो अली हैं, और सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो मोहब्बत करता है, जो मुहिब है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। इसके नीचे और भी बेशुमार हदीस मैं आपकी मोहब्बतों की नज़र कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समरी दे रहा हूँ। अगली आयत मजीदा देना चाहता हूँ अपनी किताब की, आयत नंबर 19।
یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذاب مہینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت درود سے اگلی جڑی ہوئی آیت مجیدہ ہے۔ اس کے ذیل میں حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں جلد نمبر 3 ہے، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 4618۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال جاء رجل من اہل الشام فسب علی عند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ شام سے ایک شخص آیا، ایک بندہ آیا، اور اس نے معاذ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اہانت کی۔ فسب علی، سبا کا لفظ ہے، یعنی علی علیہ السلام کی ذات میں تنقیص کی اس بندے نے، اس لعنتی نے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے فقال یا عدو اللہ اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی ہے اللہ کے دشمن۔ اور ساتھ آپ نے یہ آیت مجیدہ تلاوت فرمائی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذاب مہینا۔ اور آگے فرمایا کہ لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا لأذیتہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اے لعنتی شخص، اے اللہ کے دشمن، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے، علی علیہ السلام کی ذات میں تنقیص کر کے، علی علیہ السلام کی ذات میں سب و شتم کر کے، اہانت کر کے، گستاخی کر کے تو نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ تو نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجیدہ نہیں پڑھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ان کے لیے دردناک ذلت انگیز اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو تو کوئی اذیت دے نہیں سکتا، رسول اللہ کی اذیت ہی اللہ کی اذیت ہے۔ اور فرمایا اگر ظاہری طور پہ تاجدار تاجدار کائنات حیات ہوتے تو تیرے اس الفاظ سے آقا علیہ السلام کو اذیت ہوتی، اور رسول اللہ کی اذیت ہی اذیت خدا ہے۔ پتہ چلا وہ لوگ جو ممبروں پہ مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ سب و شتم کرتے رہے، آپ کی اہانت کرتے رہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، جو مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کو گالیاں دیتے رہے، گالیاں نکلواتے رہے، جن کے دور حکومت میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ 70,000 سے زائد ممبروں پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پہ سب و شتم ہوتے رہے، آقا علیہ السلام کے بھائی کی ذات اقدس کو لوگ گالیوں کا نشانہ بناتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، پتہ چلا جو علی علیہ السلام کی ذات میں تنقیص کرے، جو علی علیہ السلام کی بے ادبی کرے، جو علی علیہ السلام کی گستاخی کرے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور وہ رسول کو اذیت دیتا ہے اور اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں قرآن کی نص سے، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی لعنتی ڈکلیئر ہوں گے۔ اسی لیے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی شامی کو یہ بات کی تھی جو شام سے چل کے آیا تھا، اور یہ بھی ہماری سیاستہ کی روایت ہے۔ فرمایا تھا تم رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو، تو اس نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، کل تو معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی کو کیسے کوئی گالی دے سکتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا، من سبا علی فقد سبانی، جس نے علی کو سب و شتم کیا، جس نے علی کو گالی دی، جس نے علی کی گستاخی کی، تنقیص کی، اس نے محمد کو گالی دی۔ اب میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو سنیت کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو سنیت کا سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیتے ہیں، میں پوچھتا ہوں جو وکالت کرتے ہیں ان لوگوں کی، جو عرس مناتے ہیں ان لوگوں کے، جو جھنڈے لگاتے ہیں ان کی آمد پہ، جو 100 مساجد کی تعمیر کا اعلان کرتے ہیں ان لوگوں پہ، جو ان کی وکالت کرتے کرتے مر گئے اور مر رہے ہیں، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی ذات پہ سب و شتم کو عام کیا، جو اپنے جتنی ان کی حکومت کے ان کے علماء ہوتے تھے جو اس وقت خطبات دیتے تھے ان کو تقید کی جاتی تھی، تلقین کی جاتی تھی، جنہوں نے خطبات میں شامل کر لیا تھا مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنا، جن کا دین بن گیا تھا مولا علی علیہ السلام کی ذات کو سب و شتم کرنا۔ آج میں پوچھتا ہوں سنیت کے ٹھیکیداروں کو، آج میں پوچھتا ہوں جو سنیت کے بڑے مامے بنے پھرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا اعلان، اللہ کا فرمان اس بات پہ دلالت کرتا ہے، جو علی علیہ السلام کو گالیاں نکلواتے رہے، جو علی علیہ السلام کی تنقیص کرتے رہے، جو علی علیہ السلام کی اہانت کرتے رہے، وہ دنیا میں ڈکلیئر قرآن کی نص سے وہ پرماننٹ لعنتی بن گئے اور قیامت کے روز بھی وہ لعنتی اٹھیں گے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، جو رسول اللہ کو گالیاں دے مجھے بتائیں، جو رسول اللہ کو گالی دے وہ رضی اللہ ہوتا ہے کہ لعنت اللہ ہوتا ہے؟ اب کدھر ہے وہ؟ مجھے جواب چاہیے۔ میں اہل سنت کی 200 کتب دیتا ہوں آپ کو، وہ کون تھے جو مولا علی علیہ السلام کی ذات میں سب و شتم کرتے تھے؟ بخاری پڑھ کے دیکھ لیں، مسلم پڑھ کے دیکھ لیں، سیاستہ بری پڑھی ہے، طبرانی، بیہقی، ابن حجر مکی، علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مودودی، طبرانی، حاکم، ابو حنیفہ، شافی، مالک، احمد بن حنبل، اہل سنت کی کتب بڑی پڑی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جو تلواریں لے کے مولا علی علیہ السلام کے سامنے آگے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا مال خرچ کرتے تھے مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس میں گستاخی کے لیے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو، وہ لوگ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے بھائی کو اذیت دی ہے، اور علی علیہ السلام کی تنقید سے حضور کو اذیت ہو جاتی ہے، اور اللہ کا قرآن ڈنکے بجا رہا ہے کہ رسول کی اذیت ہی خدا کی اذیت ہے۔ اس کے اوپر میرا الگ سے ایک لیکچر موجود ہے، میں اس کے ذیل میں بس آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اسی آیت مجیدہ میں پتہ چلا، یہ آیت دروز کے ساتھ اگلی جڑی ہوئی آیت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو، اور محمد اور آل محمد کو جو اذیت دیتے ہیں ان پہ لعنت بھیجو۔ اگلی میں آیت مدیدہ دینا چاہتا ہوں، آیت نمبر 20۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، بڑی معروف آیت مجیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ اس کے ذیل میں کوئی 15 سے 20 احادیث لے کے آیا ہوں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں کہ یہ مولا علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی۔ علامہ علوسی اپنی روح المعانی میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 181، بیروت لبنان کا نسخہ ہے، وہ روایت لے کے آئے ہیں کہ ایک سائل مسجد نبوی میں آیا اور اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھ کو کسی نے کچھ دیا ہے؟ اس سائل سے۔ تو اس سائل نے آقا علیہ السلام کی
بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ انگوٹھی عطا کی ہے اور وہ نماز ادا کر رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کی یہ بات سن کے ارشاد فرمایا، فَكَبَّرَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، آقا علیہ السلام نے تکبیر بلند کی اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی جب مولا علی علیہ السلام نے اس سائل کو حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی عطا کر دی تو پھر آقا علیہ السلام نے جب اس سائل سے پوچھا تو پھر حضور نے تکبیر بھی بلند کی اور ساتھ یہ آیت مجیدہ تلاوت فرمائی۔ اس کے اوپر ایک میرا شعر ہے کہ حیدر دی سخاوت دی قرآن گواہی دے، حیدر دی سخاوت دی قرآن گواہی دے، اے وچ رکوعاں دے خیرات پہ کر دینے۔ اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 141 میں لے کے آئے۔ اس میں وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، ایک سائل آیا، اس نے صدا دی اور علی علیہ السلام کے پاس آ کے ٹھہر گیا، رک گیا۔ وقف علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سائل وہو راکع ونازع خاتمہ واتاہ السائل فنازلت هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کھڑا ہو گیا، اس نے آواز دی، صدا دی اور مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ حالت رکوع میں تھے، آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کی طرف کر دی اور اس کو عطا کر دی۔ اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب مولا علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کو اتار کر دے دی حالت رکوع میں تو پھر اللہ نے یہ آیت مجیدہ اتاری۔ ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام خازن اپنی تفسیر خازن میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 52۔ اس کے علاوہ بے شمار ہمارے مفسرین اہل سنت کے جو سر کا تاج ہے اپنے اپنے طرق سے اپنے اپنے طریق سے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ نازلت هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون فی شخص معین وہو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امام خازن روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، یہ ایک خاص معین شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ جو خاص شخص، جو چنیدہ شخص ہے، جو اللہ نے چنا ہوا ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی یہ آیت مجیدہ علی علیہ السلام کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ یہ امام خازن جو اہل سنت کے سر کا تاج ہے وہ ڈنکے بجا رہے ہیں۔ آگے امام خازن پھر آگے فرماتے ہیں کہ مر بعلی سائل وہو راکع فی المسجد فاتاہ خاتمہ ثم نازلت هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ حالت رکوع میں تھے مسجد میں، اس نے سلال کیا، صدا لگائی، آواز دی، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو آپ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس کو عطا کر دی اور پھر یہ آیت مجیدہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی امام خازن جو ہیں وہ بھی اس بات کے ڈنکے بجا رہے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے اس کے جو مصداق ہیں ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت ہے پورے صحابہ کی جماعت میں۔ اس مسجد میں بے شمار اور بھی صحابہ موجود تھے جو نماز سے فارغ ہو چکے تھے، مولا علی علیہ السلام حالت رکوع میں تھے، اور ایسا گھرانہ ہے، ایسے لجپال ہیں، ایسے سخی ہیں علی ابن ابی طالب کہ حالت رکوع میں بھی اپنی جو انگوٹھی تھی اس سائل کو عطا کر دی، اس کو خالی نہیں لٹایا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مقام اور مرتبہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی اپنی در منصور میں لے کے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 571 ہے۔ اس میں حضرت ابو رافع روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے گیا، آپ نیند میں تھے اور لگتا تھا کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے،
تھوڑی دیر کے بعد آپ بیدار ہوئے، وَتَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ثم تلا ھذا الحمد للہ الذی اتم لعلی نعمہ وحیا لعلی بفضل اللہ ایاہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رافع روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، تو حضور علیہ السلام نیند میں تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور آپ نے یہ آیت مجیدہ تلاوت فرمائی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55، اور ساتھ پھر یہ بھی فرمایا کہ حمد و ثنا ہے اس اللہ کی جس نے علی علیہ السلام کے لیے نعمتوں کو مکمل کیا اور علی کے لیے فضل تیار کیا۔ یعنی ابو رافع کے طریق سے یہ بات اس کی دلیل ہے کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو پھر امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 میں بھی روایت کیا مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اس کو امام طبرانی اہل سنت کے سر کا تاج اپنی معجم الکبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 میں اس کو روایت کیا، اور اسی کو حضرت عمار ابن یاسر نے بھی روایت کیا، جس کو امام طبرانی معجم الاوسط میں جلد نمبر 7 حدیث کا نمبر ہے 6228، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جلد نمبر 4 حدیث کا نمبر 4053، حدیث کا نمبر 5068، حدیث کا نمبر 5097، اور اسی حدیث کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں بھی لے کے آئے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 20، اور اسی حدیث کو امام حیثمی موارد الزمان میں حدیث کا نمبر 2205 ہے، اور اسی حدیث کو امام محمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 1 ہے اور جلد نمبر 4 ہے، اور صفحات ہیں اس کے 126 382، بیروت لبنان کا نسخہ۔ اسی حدیث کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 385، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر بھی یہ روایت کرتے ہیں، وقف علی علی ابن ابی طالب سائلا وهو راکع، وہ سائل مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کے رکا اور آپ رکوع میں تھے، اس نے صدا دی تو آپ نے اس کو اپنی انگوٹھی عطا کر دی، فنازلت النبی حاضل آیا، پھر یہ مولا علی علیہ السلام نے جب انگوٹھی عطا کی تو آقا علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی مختلف طرق کے ساتھ اور مختلف طریق کے ساتھ کثرت کے ساتھ، یہ میں نے کوئی 15 سے 20 احادیث اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں بیان کی ہیں کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ مولا علی علیہ السلام کی کلی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ یعنی بے شمار صحابہ کرام جو تھے جن کی ایک پوری جماعت تھی، ان سب میں کلی افضلیت، یعنی وہ فضیلت جو کسی اور میں نہیں، وہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کر دی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مولا علی علیہ السلام کی یہ عظمت، یہ افضلیت جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی علیہ السلام کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، اور مولا علی علیہ السلام کی محبت میں ہمیں موت آئے۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست کو ادھر ختم کرتے ہیں، پھر میں اگلی نشست شروع کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔